ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، جیسا کہ آپ اپنے موبائل کی سکرین پہ ہمارا آج کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، تاریخ پاکستان کے بڑے جنازے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جنازے ہی ہماری حقانیت کی دلیل ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بغداد میں لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوئے اور اس جنازے کی شان دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ غازی علم دین شہید رحمہ اللہ کو 21 اکتوبر 1929 کو بروز جمعرات میاں والی کی بدنام زمانہ جیل میں گستاخ رسول راجپال کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر جنازے کے جیل کے قبرستان میں دفنا دی تھی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے ایک مہم چلائی اور آخر کار 15 دن بعد غازی شہید رحمہ اللہ کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی ایسے تھا کہ جیسے آج ہی ان کو دفن کیا ہو۔ دسمبر کی یک بستہ صبح کو لاش گاڑی میں لاہور لائی گئی اور غازی شہید رحمہ اللہ کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ جنازہ کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ اس وقت جب کہ 1929 میں لاہور کی کل آبادی 5 لاکھ تھی، جنازہ میں کم و بیش 6 لاکھ عشاق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام اور مشائخ اعظام بھی کونے کونے سے اس عاشق رسول کے جنازے میں اور آخری دیدار کے لیے آئے اور تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ اور علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ مولانا دیدار علی اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے غازی شہید رحمہ اللہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اسی گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ کر رہ گئی تھی، اور یہ ایک استقبال اور ایک پروٹوکول تھا جو عاشقان رسول نے ایک سچے صادق عاشق رسول کو اس دنیا سے آخری وقت میں دیا۔ سید احرار، خطیب ملت، مجاہد ختم نبوت، مجدد خطابت، بطل حریت، تاریخ ختم نبوت 1953 کے روح رواں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا 21 اگست 1961 کو ملتان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے 25 برس بھرپور قومی و ملی خدمات میں گزارے۔ ان کی نماز جنازہ میں تقریباً 2 لاکھ شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند اکبر مولانا سید ابو ذر غفاری نے پڑھائی۔ جنازہ کے چاروں طرف 8 بانس لگا دیے تھے کہ ہر شخص کندھا دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام سڑکیں، میدان، گلیاں، مکان، چھتیں لوگوں سے اٹی ہوئی تھیں۔ 1 میل لمبا جنازہ کا جلوس تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق
عام قبرستان جلال باکری میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فخر السادات رحمہ اللہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، لاہور کی زمین میں بہت سارے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں، انہی میں ایک شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بھی ہیں۔ آپ نے بر صغیر پاک و ہند کی مساجد میں درس قرآن اور دینی مدارس میں دورہ تفسیر القرآن کی روایت قائم کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ 17 رمضان 23 فروری 1962 بروز جمعۃ المبارک کو 77 سال کی عمر میں اس شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ 9:30 بجے رات نماز عشاء کی نیت باندھی اور سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس ولی باصفا نے لاہور میں 40 سال مسلسل درس قرآن کا چراغ روشن کیا اور لاکھوں لوگوں کی ہدایت و جنت کا ذریعہ بنا۔ جس دن وفات پائی اس دن بھی درس قرآن دیا اور اس سے اگلے روز جنازہ تھا۔ اس دن آپ کی وصیت کے مطابق پہلے درس قرآن دیا گیا اور تدفین بعد میں ہوئی۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ عقیدت اور محبت میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہو کر کندھا دیتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کی تدفین 24 فروری 1962 کو میانی صاحب قبرستان لاہور میں کی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد پاکستان میں ہوا۔ جنرل ضیاء الحق اپنی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ ان کی حادثاتی موت 17 اگست 1988 کو C-113 طیارے کے ایک پراسرار حادثے میں ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ بر صغیر کی عظیم ترین جنازہ میں سے ایک تھا۔ خلق خدا اس طرح ٹوٹ کے امڈ آئی کہ دانشور حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے جنازے کے موقع پر لاکھوں پاکستانی عوام اس طرح سے جمع ہو گئی کہ کئی کلومیٹر تک جنازے کی صفیں بن گئی تھیں۔ لاکھوں افراد نے اشکبار آنکھوں سے انہیں الوداع کہا اور فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں اپنی نیند کا لطف اٹھانے لگے۔ مرحوم صدر کا جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دارالحکومت اسلام آباد پاکستان کے وسط مرگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع عالی شان مسجد فیصل کے وسیع و عریض احاطہ میں دفن کر دیا گیا۔ 10 لاکھ سے زائد سوگواران سسکریاں اور آہیں بھرتے ہوئے 21 توپیوں کی سلامی دے کر کے اپنے اس عظیم نڈر غیرت مند اور عظیم قائد کو سپرد خاک کر دیا۔ غازی ممتاز قادری کو سلمان تصویر قتل کیس میں 29 فروری 2016 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شہادت کے دوسرے دن 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول تمام مکاتب فکر کے لاکھوں افراد نے شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ کی اقتداء میں ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ کے لیے پنڈی کا تاریخی لیاقت باغ چھوٹا پڑ گیا تھا۔ لاکھوں لوگوں کی تعداد میں لوگ پنڈال کے اندر باہر موجود تھے۔
جبکہ مختلف شہروں سے لوگ قافلوں کی صورت میں پنڈی پہنچے۔ ان کی نماز جنازہ میں تحد نگاہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگوں کی تعداد کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ ان کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے معروف نعت خواں سابق گلوکار جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ جنید جمشید کی میت ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی لائی گئی، جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کی میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا۔ جنازہ سے پہلے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھا۔ نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ اس جنازے کو کراچی کے تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ خیال کیا جاتا ہے۔ ملک کے معروف مذہبی و سیاسی شخصیات، 3 مسلح افواج کے اعلیٰ عہدیداران، کرکٹروں اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد، معروف تاجر اور صنعت کاروں سمیت لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جنازگاہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ان کے جسد خاکی کو کرنگی انڈسٹریل ایریا میں واقع جامعہ دارالعلوم کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے۔ تبلیغی جماعت کا حصہ بن کر 80 سال دعوت و تبلیغ میں گزار دیے۔ حاجی صاحب نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ لگ بھگ 20 سال سے ویل چیئر پہ آئے اور برسوں دمے جیسی موذی بیماری سے لڑنے کے باوجود حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ نے آخری سانس تک شرعی احکام کی پاسداری کو مقدم رکھا۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آئے۔ مشہور تبلیغی پنڈال جہاں ہر سال اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، لوگوں سے بھر گیا تھا۔ حاجی صاحب کا نماز جنازہ رائے ونڈ مرکز کے شیخ الحدیث و مفتی نذر الرحمان دامت برکاتہم نے پڑھایا، جو حاجی صاحب کی وصیت کے مطابق تبلیغی جماعت کے نئے امیر ہیں۔ آہوں سسکیوں کے ساتھ اس مرد قلندر کو تبلیغی مرکز رائے ونڈ کے وسیع و عریض پنڈال میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ یاد رہے کہ 12 لاکھ کی گنجائش والا تبلیغی اجتماع میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ٹریفک کے رش کی وجہ سے لوگوں کا کافی ہجوم نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکا۔ تحریک لبیک کے سربراہ شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ان کے جنازہ کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا گیا ہے۔ جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی میت ایمبولنس کے ذریعے صبح 9 بجے گھر سے نماز جنازہ کی ادائیگی کے مقام مینار پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی، لیکن کارکنوں عقیدت مندوں کے بے پناہ رش کی وجہ سے ایمبولنس 4 گھنٹوں بعد آزادی فلائی اوور تک پہنچی۔ رش کی وجہ سے ایمبولنس گراؤنڈ میں نہ جا سکی اور آزادی فلائی اوور کے اوپر ہی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔